ہے اس کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے۔ جب سرزمین شرک سے پاک ہوگی تو تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں نکل جائیں آپ کو جگہ جگہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ اسٹیچوز نظر آئیں گے، مجسمے نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی سب جو ہے نا وہ شرک ہے۔ اب جو مجسمے بنانا اور ان میں روح پھونکنا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے مجسمہ بنایا تو سب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے اندر بھی غرور اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جو شرک یعنی غرور، تکبر، کینہ اور بغض، یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ایون اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو کیسی سزا دیتا ہے۔ ایون ایک ڈریم میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی دور کا کوئی بہت بڑا عالم ہو اور وہ صرف مذاق میں کسی بے نمازی کو یہ بات کر دے کہ تم تو بے نمازی ہو اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گرا ہو۔ یعنی یہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم آج کے دور میں اس مذاق کو اڑانا جو ہے نا وہ ایک سکل سمجھتے ہیں، ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کریں گے۔ اب 2006 میں جب گرین سے مجھے تھوڑا سا یعنی اللہ نے جھنجھوڑا، تو اس کے بعد میں نے اللہ کو راضی کرنے کا پکا تہیہ کیا۔ تو اب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اب ہم اللہ کو تبھی راضی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ہم وہ کریں، اور جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے ہم وہ نہ کریں۔ تو اس پہ پھر اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا، اور میں نے اپنے آپ کو یعنی کہہ لیں کہ میں لڑنا شروع کر دیا اپنے نفس کے خلاف، کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ نے شرک کا سب سے پہلے بتایا، پھر اللہ نے کینہ، بغض، غرور، تکبر، ایون اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ زمین پر تم نے اکڑ کر نہیں چلنا اور عاجزی سے چلنا ہے، اور سر کو جھکا کے چلنا ہے، کہ تم زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے اس طرح کر کے۔ تو میں نے وہ بھی کرنا شروع کیا۔ تو پھر کرتے کرتے 2014 آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو وہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ میں نے کہا ان خوابوں پہ کون یقین کرے گا، مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا، تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یعنی یقین کریں گے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ قاسم، میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہوں، اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور میں اپنے کام پہ غالب ہوں۔ تو وہ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یعنی آپ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کوئی 4-5 دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں۔ پہلی تقریر تھی، پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے اکثر جو ایون بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ عمران خان ہو گئے، دوسرے ہو گئے، انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے۔ تو لیکن اللہ نے بس کروا دی۔